آج کی پہلی خبر ہجر اسود خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے میں نصب ہے۔ اسی سے خانہ کعبہ کا طواف شروع اور ختم ہوتا ہے۔ یہ فرش سے 1.5 کلومیٹر کی اونچائی پر لگا ہوا ہے۔ سیاہ رنگ کا پتھر ہے جس کی حفاظت کے لیے اسے چاندی کے فریم میں لگوا دیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی کے مطابق ہجر اسود بیضوی شکل کا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سائز کے 8 ٹکڑوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے بڑے ٹکڑے کا سائز کھجور کے برابر ہے۔ ہجر اسود کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اسے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا تھا۔ اسے چومنا مناسک حج میں شامل ہے۔ مسلمانان عالم طواف کرتے وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اسے چومنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہجر اسود کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسے چاندی کے فریم میں لگوایا تھا۔ ان کے بعد کئی خلفاء نے ہجر اسود کو چاندی کے فریم میں لگوانے کا اہتمام کیا۔ جب جب اس کی ضرورت پڑی تب ایسا کیا گیا۔ شعبان 1375 میں شاہ سعود نے ہجر اسود کے لیے چاندی کا نیا فریم بنوایا۔ پھر 1399 میں یہی اعزاز شاہ خالد بن عبدالعزیز کو حاصل ہوا۔ پھر 1422 میں خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے یہ سعادت حاصل کی۔ مقدس مساجد کے انتظامیہ ہجر اسود کی اصلاح و مرمت، صفائی اور اسے معطر کرنے کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ کام مقررہ نظام الاوقات کے مطابق جدید ترین طریقے اپنا کر انجام دیا جاتا ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی اور اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیار کے مطابق یہ کام انجام دیا جاتا ہے۔ انتظامیہ اس کام کے لیے ایک ٹیم تشکیل دیے ہوئے ہے جو اپنے فن کی ماہر ہے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ ہجر اسود کی مرمت اور صفائی کا کام کا ریکارڈ وقت میں انجام دینے اور یہ کام باریک بینی اور اعلیٰ ترین معیار کے ساتھ کرنے کے لیے اسپیشل ٹیکنیکل ٹیم کا انتخاب کیا ہے۔ انتظامیہ کے ماتحت انجینئرنگ اسٹڈیز اور پروجیکٹ ایجنسی نے ہجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام کا تصویری ریکارڈ تیار کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ تصویر بنانے کے لیے مقام ابراہیم اور ہجر اسود کی 1050 تصاویر کی گئی ہیں۔ یہ کام 7 گھنٹے میں انجام دیا گیا۔ مسلسل 1 ہفتہ تک اس پر ایڈیٹنگ کا کام ہوا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا منفرد عمل تھا جس کی بدولت ہجر اسود اور مقام ابراہیم کی دقیق ترین تفصیلات ریکارڈ پر آ گئی۔ بین الاقوامی اور علاقائی ذرائع ابلاغ نے اس وقت اس میں گہری دلچسپی ظاہر کی تھی۔ آج کی دوسری خبر منا، مزدلفہ اور عرفات میں پیدل حج کرنے والوں کا راستہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے۔ یہ دنیا بھر میں پیدل چلنے والوں کے لیے مختص راستوں میں طویل ترین اور سہولتوں نیز خوبیوں کے حوالے سے جدید ترین ہے۔ قدیم زمانے میں حجاج کرام کو سفر حج میں بڑی مشقتیں اٹھانا پڑتی تھیں۔ مکہ سمیت حج مقامات پر پہنچنے میں خطرات اور رکاوٹیں پیش آتی تھیں۔ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز نے حج شاہراہوں کو خطرات سے محفوظ کرکے سفر حج کو خطرات سے پاک کر دیا۔ سعودی حکومت نے مملکت کے تمام علاقوں کو ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی مدد سے شاندار شاہراہوں سے جوڑ دیا ہے۔ مشاعر مقدسہ، منا، مزدلفہ اور عرفات میں پیدل حج کرنے والوں کے لیے اسپیشل راستہ ان میں سے ایک ہے۔ پیدل حج کرنے والوں کے لیے جو راستہ بنایا گیا ہے وہ میدان عرفات سے لے کر مزدلفہ سے گزرتے ہوئے منا تک بنایا گیا ہے۔ اس سے حاجیوں کو مکہ، منا، مزدلفہ اور عرفات آنے میں سہولت ہو گئی۔ یہ راستہ اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے۔ اس کے 4 ٹریک ہیں۔ یہ مجموعی طور پر 25 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے۔ یہ دنیا بھر میں پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے گئے طویل ترین راستوں میں سے ایک ہے۔ پہلا ٹریک 5100 میٹر، دوسرا ٹریک 7580 میٹر، تیسرا ٹریک 7556 میٹر اور چوتھا ٹریک 4620 میٹر طویل ہے۔ چاروں ٹریک انٹرلاک ٹائل سے آراستہ ہیں۔ ان کا حجم 5 لاکھ میٹر کے لگ بھگ ہے۔ اس راستے کی حفاظت کے لیے کنکریٹ کی 500 رکاوٹیں لگائی گئی ہیں۔ پیدل چلنے والے حاجیوں کے آرام کے لیے جگہ جگہ بینچ نصب کیے گئے ہیں جن کی تعداد 1000 ہے۔ سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے سائبان نصب کیا گیا ہے جبکہ گرم موسم کو خوشگوار بنانے کے لیے پھوار والے ستون قائم کیے گئے ہیں۔ راستے پر رہنمائی کے لیے 57 بورڈ نصب کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ ٹیکنالوجی والے 400 سے زائد کھمبے نصب ہیں۔ 810 فانوس نصب ہیں جبکہ 30 میٹر اونچے روشنی کے ٹاور لگائے گئے ہیں۔ 100 واٹ پاور کے 100 فانوس نصب کیے گئے ہیں۔ راستے کے دونوں اطراف 400 سے زیادہ کچرا دان رکھے گئے ہیں۔
راستے کی منصوبہ بندی میں رنگوں کی یگانگت کا خیال رکھا گیا ہے۔ گاڑیوں کو آسانی سے گزرنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس راستے کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس پر معذوروں کے خاص راہداری بنائی گئی ہے تاکہ لوگ آسانی سے کسی رکاوٹ کے بغیر حج کے مقامات پر آ جا سکیں۔